عمار رضی اللہ عنہ. اب عمار رضی اللہ عنہ کو بھی ایسے ہی طریقے سے، اب دیکھیے کہ یہاں پر تو ایک تو فزیکل ٹارچر یہ سہتے چلے جا رہے، اس کے علاوہ کہ غم کس کا ہے؟ ماں کی جدائی کا غم، باپ کی جدائی. اور پھر صرف دیکھیے کہ ایک ہوتا نا کہ جیسا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ آلریڈی بہت بڑی غم کی بات رہتی، پر سوچیے کہ اتنا ٹارچرس اگر کسی کو موت ہوئی تو وہ چیز ہم کو کیا ہے اندر ہانٹ کرتے رہتی نا، اپنی بے بسی کے اوپر انسان کتنا، خاص طور پہ ایک بیٹا اگر اپنی ماں کو نہیں بچا سکے تو ایک بیٹے کو، ایک آدمی انسان جو مرد ہوتا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی کہ میرے سامنے میری ماں کو قتل کیا گیا اور میں کچھ نہیں کر سکا، میں کچھ نہیں کر سکا، تو اس کو وہ کتنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا، سوچ کے دیکھیں آپ. اور پھر عمار رضی اللہ عنہ کی تکلیف کو کیا کرتے گئے، انہوں اور بڑھاتے گئے، کیونکہ دیکھیں کہ یہ لوگ اتنے زیادہ فرم ہیں کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی وہ اپنے جگہ سے نہیں ہلے، تو مطلب کیا ہے کہ اب اور زیادہ تکلیف ان کو دینی چاہیے. عمار رضی اللہ عنہ کو مزید اور تکلیف سے جو ہے دو چار کیا گیا، لوہے کی ان کو بھی اسی طریقے سے زرے پہنائی گئی، سینے پر کیا کرتے تھے سرخ باری پتھر رکھ دیتے تھے اور پھر پانی میں ڈبوتے جاتے تھے اور نکال کے بولتے تھے کہ جلدی سے بولو کہ تم جو ہے کفر کرو گے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے اس کا کفر کرو گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو ہے گندی باتیں کہو گے، بری باتیں، گالیاں بکو گے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں. پھر بعد میں کیا کرے کہ ان کے اوپر جو ہے جلتا ہوا کیا کرے جو آئن ہوتا ہے، جلتا ہوا آئن ان کے اوپر رکھ دیے اور بولے کہ یہ آئن جب تک نہیں ہٹائیں گے جب تک کہ تم کچھ غلط بات، اور یہاں تک کہ انہوں بالکل بھی بے دم اور یعنی کہ بے ہوشی کے عالم میں ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں کیا بول رہے، ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. جیسا اس کو ڈسکرائب اس طریقے سے جو ہے صحابہ کرتے ہیں کہ اتنا ٹارچر کیا جاتا تھا، یہ جو صحابہ تھے ان کو اتنا ٹارچر کیا جاتا تھا یہاں تک کہ ان کو کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی تھی، کوئی چیز سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی، اور دماغ کی جو حواس ہے وہ ختم ہو جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کو جو بھی منہ سے بولنے لگایا جاتا تھا انہوں بولنا شروع کر دیتے، جو بھی بولو کچھ بھی بولو، یہاں تک کہ اگر وہاں سامنے سے جو ہے کیا ہے ایک چمٹی بھی اگر جاری اور یہ بولا جاتا کہ بولو کہ یہ چمٹی تمہارا خدا ہے، تو وہ اس بات کے لیے بھی تیار ہو جاتے کہ ہاں یہ چمٹی ہمارا خدا ہے. یعنی کہ اتنی زیادہ ان کی حالت کیا ہے بری ہو جاتی. تو اس کے بعد ان سے کچھ ایسی الفاظ بلوائی گئی جو ان کو بس سکون ان کی یعنی کہ کیا ہے وہ ضد رہتی نا، بس ضد میں آ کے بس تم کچھ بھی بولو، بس بلوایا گیا، اور ان کی جب ضد پوری ہو گئی تو پھر وہ انہوں نے عمار رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا. یعنی کہ ایک تو ان کو یہ احساس بھی تھا کہ دو لوگ ان کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے، اب وہ کیا کرے عمار رضی اللہ عنہ کو چھوڑے. تو عمار رضی اللہ عنہ ایسی ہی زخمی حالت میں اپنے آپ کو گھسیٹتے روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے وہ بات اپنی زبان سے کہہ دی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، میں کیا کروں، کیا میرا اسلام ختم ہو گیا، کیا میں کافر ہو گیا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی سورہ نحل کی آیت نمبر 106. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتائے کہ اگر جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے زبردست عذاب ہے. یعنی کہ جو دل اطمینان کے ساتھ جو ہے مجبوراً زبان سے کچھ الفاظ نکال دیے تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں بتا دی، اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کو بشارت دی کہ اے عمار، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کی گواہی دی اور کہا کہ تمہارا دل اگر مطمئن ہے تو پھر تم کو پریشانی کی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے رسول، میرا دل ایمان پر مطمئن ہے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پھر سے وہ لوگ تم کو پکڑیں اور پھر سے اگر تم کو کہیں کہ ایسی کوئی بات کہنے کے لیے تو تم بے جھجک ان کو کہہ دو، کیونکہ تمہارا دل کیا ہے ایمان والا ہے، رائٹ، تمہارا دل ایمان پر جمع ہوا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 106 اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو دیکھیں کہ پھر عمار رضی اللہ عنہ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ہر جنگ میں، اور وارئر آف اسلام تھے، ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے یہ جو شدت تھی، تکلیفیں تھی، اس سے پھر بچنے کے لیے ان کو جب ہجرت حبشہ کا حکم دیا گیا تو وہ ہجرت حبشہ کر گئے. پھر اس کے بعد ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے بھی وہ ساتھی رہے. اور کیا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ بہت بڑی ایج میں
ایٹ ایج آف 90 میں جو ہے انہوں شہید ہوئے. کس میں؟ جنگ صفین میں وہ شہید ہوئے, جو علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ لڑ رہے تھے. وہاں پر ان کو شہادت ملی. اور پھر کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی یہ جو جنگ صفین تھی نا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جو اب یہاں پر یہ جو جنگ صفین ہے نا, صحابہ اکرام کے درمیان ہی یہ جنگ پیش آئی تھی. ایک طرف علی رضی اللہ عنہ تھے, دوسری طرف جو ہے غالباً معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی, ایک یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی کہ جس گروپ میں عمار رضی اللہ عنہ رہیں گے وہ گروپ حق والا رہے گا, ٹھیک ہے, اور پھر جو باطل جو گروپ رہے گا وہ عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا. جو باطل گروپ رہے گا وہ کیا کرے گا؟ عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے, یہ کیسی بات ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگ عمار رضی اللہ عنہ کو جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہیں. تو پھر آپ صفین میں آپ کا جب شہید ہوئے تو آپ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے, ساتھ آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے. اسی لیے جو ہے عمار رضی اللہ عنہ کو تمام شیعہ اور سنی ہر کوئی بہت زیادہ اونچا مقام دیتے ہیں.